انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور باپ وہ وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے۔ اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، احفظ انی اربعن و اربعن، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا لو۔ فرمایا ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی بے وقوفی ہے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجْبُ، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسندی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو لوگ تجھے نیک سمجھیں یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک ہو۔ اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ، سب سے اچھا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا۔ اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشم و چراغ۔ مشکاست کے خود ببوئت نہ کہ عطار بگوئت۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگھ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگھیے، کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے، تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائیں تم کون ہے۔ تو بہترین حسب و نسب کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نسب اور حسب کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، امام الاولیاء کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھرنا، بلکہ کہا کہ تمہارا خلق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، تمہارا کردار گواہی دے، تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزند ارجمند ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک والمصادقہ الاحمق، بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا۔ فإنہ یرید ان ینفعک فیضرک، وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے، تو وہ اسی قول کا مفہوم ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت پلے باندھنے، اور کبھی بھی جاہل اور بے وقوف سے دوستی نہ رکھیں، اس سے رویہ اچھا رکھیں، سلوک اچھا کریں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں۔ آپ یہ مطلب نہیں کہ بے وقوف کو آپ سلام بھی نہ کریں، لیکن دوستی اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَةَ الْبَخِيلِ، اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا۔ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا، اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اوکھے ویلے میرے کام آئے گا، لیکن اوکھے ویلے وہ کام نہیں آئے گا۔ تو بخیل سے دوستی کا رب نہیں رکھنا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، بدکار شخص سے کبھی دوستی نہ رکھ، برے شخص سے کبھی دوستی کا رشتہ نہ جوڑنا۔
فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافَةِ، جو فاسق و فاجر ہے، برا شخص ہے، بدکار ہے، اس سے دوستی نہ رکھنا، اس لیے کہ وہ بہت تھوڑی قیمت میں تجھے بیچ دے گا۔ اور آخری بات، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، جھوٹے آدمیوں سے کبھی دوست نہیں رکھنا۔ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، وہ بعید کو تجھے قریب دکھائے گا، قریب کو تجھے بعید دکھائے گا۔ جو چیز قریب ہوتی ہے، جو سراب ہوتا ہے تو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو کہا وہ بھی سراب کی طرح ہوتا ہے، کذاب، جھوٹ بولنے والا، جو تجھے وہ نقشہ کھینچے گا جو ہوگا نہیں، تجھے وہ چیزیں بتائے گا جو نفس العمل میں نہیں ہوں گی، اور تو ایک مغالطے میں مارا جائے گا۔ یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اقوال نور، جن کی گہرائی، گہرائی اور حکمت سے بھرے ہوئے یہ کلمات سے پھوٹتے ہوئے اجالے ہماری زندگی کو ایک اسلوب دیتے ہیں۔ انسان کو دکھ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے اس کو تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس موقع پر آپ کی زبان کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ غم تو پہنچتا ہے اور غم سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ تکلیف پہنچے۔ غالب نے کہا تھا روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، تو جب سینے میں دل ہے تو کوئی دکھ دے گا تو دکھی ہوگا، دل بے چین ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب تکلیف پہنچے تو مدد کس سے طلب کرو؟ صبر سے، کہ اللہ مجھے توفیق صبر دے۔ روایت ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان کے چہرے کے اوپر کوئی ایسے آثار تھے کہ جس طرح بہت بڑی پریشانی ہو، تو ان کو کہا کہ تمہارا جو دکھ ہے وہ اس کو کہو جو دکھ کا مداوع کر سکتا ہے، غم اسے کہو جو غم خار ہو، جو غم خار ہی نہ ہو اسے غم کہنے کا فائدہ۔ بعض اوقات لوگ خام خواہ بے چین ہوتے کہ میرے کو پوچھے تمہیں کیا ہے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ خشونت سجائے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ اداسی سجائے، آپ کو صدمہ پہنچے تو بعض اوقات ٹھیک ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے بچھرے سے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو چھپائی جا سکتی ہیں اس کو چھپائیں۔ ہنس کے پی جا تلخی ایام کو ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، غم برداشت کریں، اندر اتار دیں اس کو، اس کا اجر رکھا گیا ہے، اس کا صلہ بتایا گیا ہے۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لوگوں سے شیئر کرنا یہ نہیں، ٹھیک ہے کبھی آپ کوئی ایسی بات ہو آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے وہ اکتائے ہوئے رہنا اور میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں دکھی ہوں، تو کیا وہ دکھ ختم ہو جائے گا؟ لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، زخم دل کے نہ دکھاؤ کسی کو۔ لوگ تو اس سے طرح مذاق بھی اڑائیں گے، اور جب تم ہنستے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ ہنستا ہے، اور جب تم روتے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ نہیں روتا۔ اس لیے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، وہی بہاؤ جہاں شان کریمی موتی سمجھ کے چن لے۔ یوں ضائع نہ کرو، یوں ان کو برباد نہ کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو اپنے آپ کو۔ تو صبر کے دامن کو تھامو، ایک تو تلقین یہ کی گئی، اور دوسرا کہا والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تو حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور میں نے خود کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، جب کوئی تکلیف پیدا ہو تو آپ نماز پہ کھڑے ہو جائیں، تکلیف میں تخفیف پیدا ہو جاتی۔ اور بدر سے سخت دن کیا ہو سکتا تھا جب کافر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے، اور حضور کے لیے عریش ایک چھپر بنا دیا گیا، اور آقا کہیں وہاں مصلی بچھائے ہیں اور رب کے حضور کھڑے ہیں۔ مشکل کے وقت جب کوئی سبب نہ رہے تو اس کے حضور آ جاؤ، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بھاری ہے نماز پڑھنا اور صبر کرنا، لیکن جو اللہ کا خوف سینے میں پالنے والے لوگ ہیں، رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بچے کو صبح اٹھائیں آپ نماز کے لیے تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، بار بار کہہ کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس نے سوات کی سیر کے لیے جانا ہو اور دوستوں کو ٹائم دیا ہو، تہجد کے وقت ہی تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو نماز کا شوق نہیں ہے، اس کا شوق تھا، جس کا شوق تھا اس کے لیے اٹھنا بھاری نہ ہوا۔ میرے والد گرامی سے کسی نے کہا جی جاگ نہیں آتی، تو فرمانے لگے صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، کچہریوں میں تاریخ ہو تو یاد آ جاتی ہے۔ منڈی جانا یہ تمہاری بدنی ضرورت ہے، بچوں کے پالنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے۔ کچہریوں میں جانا خوف ہے، نہ گیا تو میرے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، تو تمہیں نہ امید ہے اللہ سے اور نہ اس کا خوف ہے، تو پھر کیسے جاگ آئے؟ اور کسی نے کہا کہ حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ارادہ اگر پکا ہو تو نیند نہیں آتی، بار بار اٹھ کے ٹائم دیکھتے ہیں وقت تو نہ گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمائیے بھاری ہے لیکن خاشعین کے لیے بھاری
نہیں ہے، خشیت خدا سینے میں نہیں ہے، اللہ کا خوف سینے میں نہیں ہے، تو واقعی صبح کا اٹھنا بہت زیادہ بھاری ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن جو خشیت والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ مان لیا کہ صبح کا اٹھنا، سحری کا اٹھنا نفس پہ شاک ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی کی لذت اس میں رکھ دی گئی ہو، اللہ اکبر، تو پھر اس کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا۔ راہ خدا میں تکلیف اٹھانا مشکل صحیح، لیکن زندگی کا سرور اس میں رکھ دیا گیا ہو۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عربی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی کہ حضور، اسلام کے حکام تو بہت سارے ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر حضور ارشاد فرماتے تھے، صحابہ اس کو سنتے تھے، محفوظ کرتے تھے، آگے بیان فرماتے تھے۔ ان کا بہت سارے احکام ہیں اسلام کے، میں ایک دیہاتی شخص ہوں، مجھے کوئی ایک بات ارشاد کر دیجئے جو میرے لیے کافی ہو۔ تو آقا کریم نے اس شخص کو ایک بات ارشاد کی، فرمایا کہ ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ 100 باتوں کی ایک بات ارشاد فرما دی، ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں انتقال کرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ میں اور آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ موت اچانک آئے یا طبی موت آئے، جس حالت میں بھی ہمیں موت آئے تو ہماری زبان عادی ہو اللہ کے ذکر کی، ادھر سے سانس ٹوٹ رہی ہو اور ادھر لبوں پر اللہ کا نام جاری۔ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ مرتے ہوئے جن کے لبوں پر اللہ کا باقاعدہ نام آتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے لبوں کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ان کو تلقین بھی کریں تو زبان پہ اللہ کا نام نہیں آ پاتا۔ اور ان میں سے ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے یا کسی بھی نشہ آور چیز کو لیتا ہے، تو ایسے شخص کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ جو اس کو دنیا کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں، ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ کلمہ نہیں آتا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ بھی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک جامع بات ارشاد کر دی کہ ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے فراموش نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھول گئے۔ جب کوئی خدا کو بھول گیا تو خدا پھر اس کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ وہ خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں رہتا۔ تو ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو یاد کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوا جائے، نہ یہ ہے کہ اس کے احکام کو فراموش کر دیا جائے۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، فیما یروی عن ربہ، جو حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں، یعنی بندے کو میرے سے جو گمان ہے تو میں اس کے مطابق معاملت فرماتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو رب یاد کرے، اللہ اکبر۔ کہا جب وہ اکیلے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں۔
وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے ہجوم میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہے، اس اجتماع سے بہتر ہے۔ یہاں نیک بد گناہ گار سارے طرح کے لوگ ہیں، لیکن میں فرشتوں کے اجتماع میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب اللہ فرشتوں میں کسی بندے کو یاد فرما رہا ہو۔ اللہ اکبر! اور ایک حدیث میں جو ہے وہ اس کے پھر آگے لفظ جو ہے یہ ہے، میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں ایک ذرا آتا ہوں، اور میرا بندہ میری طرف اگر ایک قدم آتا ہے 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اتیت ہو ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی۔ اللہ اکبر! تو کتنی کرم نوازی ہوتی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے۔ تو یاد کا چراغ کبھی بھی بجھنا نہیں چاہیے۔ اپنی زندگیوں کو منظم کریں، اپنی زندگیوں کو ہمیشہ سلیقہ مند رکھیں، اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو بہت اچھا رکھیں۔ بعض اوقات ہم خام خواہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ تو اپنے صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، فجر کی نماز سے لے کر بستر پر اپنی کروٹ لیتے ہوئے محاسبہ کریں کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا۔ جس کے 2 دن برابر گزرے وہ ہلاک ہو گیا۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر گزرنا چاہیے، لیکن اگر ہمارا گزرے ہوئے کل سے آج کا دن بدتر ہے تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسلاف کی زندگی اس حوالے سے دیکھیں تو اس لیے یہ بہت برا سودا ہے، اور یہ بڑی جرت ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس میں تو کوئی اختلافی فرقہ نہیں ہے، گروہ نہیں ہے کہ اس کی سزا آخرت میں کیا رکھی ہے، دنیا میں کیا رکھی ہے۔ انسان کسی سے حسد کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، دشمنی رکھ رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، کسی سے زیادتی کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں شب و روز کے معمولات ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہا کہ مختلف اقوال ہوں کہ آپ نے اس فرقے پہ اور اس گروہ پہ اور اس مسلک پہ بات کر لی کہ نہیں ہمارے مسلک میں یہ جائز ہے۔ جھوٹ تو ہر مسلک میں ناجائز ہے، ہر الہامی غیر الہامی مذہب میں ناجائز ہے۔ اسی طرح رشوت کھانا، سود کھانا، شراب پینا، نظروں کی ناپاکیزگی اور اپنی زندگی کے جو دیگر امور بد ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اپنا وقت برباد کرنا، نمازیں چھوڑنا، لوگوں کو ایذا دینا، تکلیفیں دینا، ہمارا دین تو اس قدر حساس ہے لوگوں کے خیال رکھنے کے حوالے سے کہ لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے کہ تمہارے منہ سے نکلتی ہوئی سمیل کو سونگھ کر کے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ وہ اس قدر حساس ہے۔ حضرت انس بن مالک آتے تھے تو چونکہ وہ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے کہ آپ نے حضور کو دیکھا، تو وہ اپنے ہاتھ کو خوشبو لگا کے آتے تھے کہ لوگ میرا ہاتھ حضور کی نسبت سے چومتے ہیں، تو ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں تک ہمارا دین ہے۔ تو آج میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت جب بن جاتے ہیں، اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے کلاس فیلو کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، ہمارا وجود لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار، آگ پر کتنا حوصلہ ہے کہ وہی اعمال کیے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ جہنم ہے، وہ اعمال کیے جا رہے ہیں جس سے دل مردہ ہوتے ہیں، وہ اعمال کیے جا رہے ہیں جس سے قربت الہی میں نقصان ہوتا ہے۔ بتاؤ نا وہ کون سی چیز ہے جس چیز نے تمہیں دلیر کر رکھا ہے اور تم جہنم کے راستے پہ چل نکلے ہو؟ وہ دولت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، اقتدار ہے۔ وہ چیز کیا ہے جس چیز پہ تم ناز کر کے اپنے رب سے دور ہو کے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو گئے؟ کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا، کتنی ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹا۔ کوئی کہتا کوئی بات نہیں، کر لو جو کرنا، آخرت میں توبہ کر لیں گے۔ توبہ کی امید پر گناہ کا کرنا یا ڈٹائی کے ساتھ گناہ پہ گناہ کیے جانا، اپنی بد اعمالیوں کی کوئی توجیہ کر لینا، مختلف شیطان کے فریب ہیں، مکر ہیں، وہ آپ کو مختلف طرح سے پھانس لیتا ہے، ہم اس کی کوئی توجیہ کر لیتے ہیں، اس کی کوئی صورت گری کر لیتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جب اللہ کی کتاب سے ہم انحراف کریں گے تو اللہ توفیقات خیر سلب کر لے گا۔ یہ جو لعنت کا لفظ آپ نے سنا، تو لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ رحمتوں سے محروم کر دیا جانا۔ عرب کہتے ہیں جب وہ اپنی اولاد سے ناراض ہو جائیں یا کسی سے ناراض ہو جائیں بڑا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، تم میری دعاؤں سے آج کے بعد محروم ہو گئے ہو، بلکہ میں نے
پڑھا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا اس کو سزا یہ ہوتی ہے کہ جو نیک صالح پاکیزہ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں پوری امت کے لیے، تو وہ امت کا فرد تو ہے، ایک شخص تو ہے امت کا، لیکن اس نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ منہا کر دیا جاتا ہے، اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اس رحمت کے وصول والی فہرست سے اس کو نکال دیا۔ وہ سانسیں تو لے رہا ہوتا ہے لیکن زندہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلا رہا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام اور اللہ رسول سے تعلق اس کا واجبی سے ہوتا ہے۔ تو آج ہماری بدحالیوں کا اور ہماری رسوائیوں کا سبب اس کتاب رحمت سے دوری ہے۔ اللہ کتاب رحمت سے جڑنے کی توفیق دے۔ کچھ لوگ شہوانی ریچھ بن جاتے ہیں، جس طرح ریچھ کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس طرح کچھ لوگ ہیں کہ وہ پاک طیب طاہر بیویوں کے باوجود بھی سویر سے شام تک ان کی نظریں بدکاریاں کرتی ہیں۔ ایسے ایسے بدکار لوگ ہیں کہ کالج کے اندر اپنی بیٹی کو بھی چھوڑنے جا رہے ہوں تو وہاں بھی اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے، حالانکہ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ ہر وقت ان کی فطرت ریچھ کی طرح ہوتی ہے، گندے غلیظ۔ تو یہ فطرت بدل گئی ہے۔ قرآن نے جو کہا نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہو گئے، بلکہ فرمایا چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ یہ چوپایوں سے بدتر کیا ہے؟ آپ نے چوپائے کو دیکھا ہوگا، جب اس کی جنسی خواہشات پروان چڑھتی ہیں اور وہ جنسی خواہشات کی تکمیل اور تسکین چاہتا ہے تو نر اپنے مادہ کو تلاش کرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نر سے جفتی ہوا ہو، لیکن انسان جب فطرتاً گندا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جانوروں کی فطرت سے بھی نیچے گر جاتا ہے، یہ نر سے بھی جفتی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ بل ہم اضل، یہ اس سے بھی گندا اور غلیظ ہو گیا۔ اور اس شخص کے پلے رہتا کیا ہے کہ جو اتنا غلیظ اور گندا ہو جاتا ہے؟ چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، شکل سے انسان نظر آتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی آگے گزر گیا ہے، چوپایوں سے بھی رویتاً جو ہے وہ آگے گزر گیا ہے۔ وہ درندہ بنتا ہے تو پھر جانور بھی جانوروں کو جو ہے وہ چیرتے پھاڑتے ہیں اور ان کا قتل کرتے ہیں، شیر، لیکن اس کو صرف اس وقت قتل کرتا ہے جب اس وقت بھوک لگتی ہے۔ جب اس کو بھوک نہیں ہوتی تو وہ کسی دوسرے جانور کا شکار نہیں کرتا، اور دوسرا وہ شکار کرتا ہے تو اپنے ہم جنس کا شکار نہیں کرتا، دوسرے کا شکار کرتا ہے۔ اور انسان جب درندہ صفت ہوتا ہے تو یہ انسانوں کے گوشت کے ٹکڑے کر کے اس پہ رقص بھی کرتا ہے۔ آپ تاریخ کی کہانی، اس نے اپنے سکے بھائیوں کو قتل کیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر ایک خاتون کی کہانی پڑھی تھی، اس نے اپنے شوہر کو قتل کر کے ہنڈیا میں پکایا۔ تو پھر بل ہم اضل ہے نا، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ درندہ ہوتا ہے درندگی میں، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ ماضی کے اندر جہاد کے نام سے جو کچھ ہوا، انسانوں کی قبروں سے نکال کر کے ان کی لاشوں کو چوراہوں پہ لٹکایا گیا۔ تو انسان جب درندہ بنتا ہے تو پھر کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، چاہے وہ شہوانی ریچھ بن جائے، چاہے وہ بھونکنے والا کتا بن جائے، پھر اس کی گندی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ نہ ماں محفوظ ہوتی ہے، نہ باپ محفوظ ہوتا ہے، نہ بھائی محفوظ ہوتے ہیں، نہ بہنیں محفوظ ہوتی ہیں، اور نہ دوست محفوظ ہوتے ہیں، نہ معاشرہ محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندروں والی فطرت بن جائے، بندروں کی آپ نے عادت دیکھی ہیں، کسی سے ماچس چھین لی، کسی سے جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا چھین لیا، کتنی عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بھی اس طرح بندر فطرت ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت شرارتیں کرتے رہتے ہیں بندروں کی طرح۔ تو وہ مسخ حقیقی نہیں ہوتا، وہ مسخ مانوی ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جو مسخ ہوا تھا، تو ایک قول تو یہ ہے کہ وہ مسخ حقیقی ہوا تھا، ان کی شکلیں ہی بندروں والی ہو گئی تھی۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ مسخ حقیقی نہیں ہوا تھا، مسخ مانوی ہوا تھا، کہ شکلیں تو بندروں والی نہیں ہوئی تھی، عادتیں بندروں والی ہو گئی۔ اللہ اکبر، عادتیں بندروں والی ہو گئی۔ اس امت کے اندر مسخ حقیقی نہیں ہوگا، اس امت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے مسخ حقیقی سے، لیکن مسخ مانوی ہوتا رہے گا۔ لوگ مختلف جانوروں کے مشابہ عادات اختیار کرتے رہیں گے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو کوئی کتا صفت ہے، کوئی بندر صفت ہے، کوئی ریچھ اور کچھ درندے کی عادات کو اپنے اندر ہوتا ہے، درندگی، سفاکیت، یہ ساری انسانوں کے اندر اتر آئی ہیں، تو پھر وہ انسان نہیں رہتے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، جب یہ حد سے گزرتا ہے تو پھر بہت آگے نکل جاتا ہے، اور پھر یہ انسان نہیں رہتا بلکہ بندروں اور خنزیروں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اولئک کالانعام، قرآن کہتا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل،
بلکہ چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے، چوپایوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ یہ تجاوز جب کرتا ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ تو انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ تو اس کے اس عقل و شعور، فہم، ادراک، اخلاقیات سے ہے، اور اگر اس کے پاس یہ کچھ نہیں رہا تو یہ شکل تو ابو لہب کے پاس بھی تھی، یہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھی۔ تو اس لیے قرآن مجید کے ان احکام کا اور ان واقعات کا انطباق کرے اپنے اوپر کہ ہم اس میں سے کس عذاب میں، کس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں اور ہو سکتے ہیں، اور اس سے بچنے کی صورتیں کیا ہیں۔ آج ہم اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں اور شرعی تعلیمات کو، نبوی منہج کو، طریق کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم بھی بندروں اور جانوروں سے مختلف نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھا، صالح، پاکیزہ انسان بنائے۔ فرمایا کہ جب بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمیں سو میں مبتلا کر دے، ہمیں بدکاری میں مبتلا کر دے۔ اور بدکاری کے جتنے راستے ہیں، فحشا کے جتنے راستے ہیں، شیطان نے ان کو آراستہ کر دیا ہے، رقص کو فن قرار دے دیا گیا ہے، اور آج اوریانی پر مشتمل مخلوط اجتماعات کو فیسٹیول کا نام دے دیا گیا ہے، اور کیا کیا رنگ اور کیا کیا ڈھنگ دیے گئے ہیں۔ وہ راستے جو بدکاری پر منتج ہوتے ہیں وہ راستے کشادہ کر دیے گئے ہیں۔ اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ جو بدکار لوگ بدکاری کو، برائی کو، فحشا کو پھیلاتے ہیں، حکومتوں کی طرف سے ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور ان کو بلا کر کے اعزازات دیے جاتے ہیں، اتنے پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ان کے اندر خوبی ہے کہ وہ برائی کو پھیلاتے ہیں، وہ فحشا کو پھیلاتے ہیں۔ یہ معاشرے کا بدترین طبقہ ہے جن کی وجہ سے بدی پھیلتی ہے، نوجوانوں کے اخلاق بگڑتے ہیں، ان کا کردار مسخ ہوتا ہے۔ جو شخص بدکاری میں پڑ گیا اس کے دل کا چہرہ مسخ ہو کے رہ گیا، داغدار ہو کے رہ گیا۔ فحشا تو بہت بڑا جرم ہے، عام گناہ کرنے سے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل کے اوپر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر بدی اور نیکی کا امتیاز بھی مٹ جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو چین نہیں آتا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، لیکن جب گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، بدکاری پہ بدکاری کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں اس کی مثال دوں گا کہ پکا نمازی ہو تو کبھی اس سے نماز چھوٹ جائے تو وہ عجیب بے چینی میں ہوتا ہے کہ آج ہوا کیا میرے ساتھ، قضا بھی کر لیتا ہے پھر بھی بے چین رہتا ہے۔ لیکن جو بے نمازی ہے وہ روز چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شریف آدمی کسی کو ظلمن تھپڑ مار بیٹھے تو اتنی تکلیف اس کو نہیں ہوتی جتنی اس کو ہو رہی ہوتی ہے۔ دعا کرو کہ یہ دل دل ہی رہے، دل مصفہ رہے، دل مزکہ رہے، دل ستھرا رہے، دل پاکیزہ رہے۔ جتنی کوشش ہم اپنے چہرے کو، اپنے بدن کو، اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اپنے دل کو سنوارنے کی کریں۔ باہو علیہ الرحمہ نے کہا تھا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ تو شیطان دل پہ ہی قبضہ جماتا ہے۔ شیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسہ، تو یہ غافل نہ ہو پائے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو۔ اس لیے ہمیں 5 بار مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ نمازیں ہیں تو ہم صبح ساری پڑھ لیں ایسا نہیں ہے، ہمیں مختلف اوقات میں بلایا گیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سجدہ ریز ہو جائیں، پھر کام پہ جائیں، کام میں انہماک ہونے لگا تو پھر بلا لیا گیا، آؤ جو ظہر کے وقت، پھر گئے تھوڑا وقت گزرا تو پھر انہماک ہونا لگا، کھونے لگے تو کہا پھر آجو عصر کے وقت، پھر چھٹی ہوئی گھر جانے لگے، کہا پہلے نماز پڑھ لو، پھر کھانا کھایا، بچوں میں بیٹھے کھیل کود میں لگے، دل غافل ہونے لگا، کہا آجو پھر عشاء کے وقت آجو۔ اور نماز سے پہلے بھی ذکر، نماز کے بعد بھی ذکر، سونے سے پہلے ذکر، سونے کے بعد ذکر، اٹھتے ہوئے ذکر، کھاتے ہوئے ذکر، کھانے کے بعد دعا، آئینہ دیکھتے ہوئے دعا، لباس بدلتے ہوئے دعا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، سیڑھیاں اترتے ہوئے، کسی چیز کو دیکھتے ہوئے، کسی مومن کو ملتے ہوئے۔ ہماری زندگی کو دیکھیے مسلمانوں کی، ہم تو ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں، ہر وقت اسی کا نام جپ رہے ہوتے ہیں، کبھی السلام علیکم، کبھی سبحان اللہ، کبھی ماشاء اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی نماز، کبھی سجدہ، کبھی رکوع، کبھی قیام۔ کیسی زندگی ہے مومن کی۔ اور 8 دن کے بعد تفصیلی روشنی کے لیے ہم مسجدوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اس میں خطبہ سنتے ہیں، اس میں گفتگو سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں، اور پھر ماہ سیام آ جاتا ہے تو پوری ٹیوننگ ہو جاتی ہے پورے جسم کی۔ اور پھر کہا
چلو ہر سال نہیں تو زندگی میں ایک بار حج پہ بھی چلے جاؤ اور تم ایسے پلٹ کے آؤ گے جیسے ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوئے ہو. سارے گناہ مٹ جائیں گے, تم ستھرے ہو کے وہاں سے آؤ گے. تو مومن پاکیزہ دل ہوتا ہے, فحشا سے, سو سے, برائیوں سے. آج نہ ہماری نگاہیں پاک, نہ کان پاک, نہ خیال پاک, نہ سوچیں پاک, سب کچھ آوارگی میں آ گئی. تو اس لیے ہمارا رب کیا چاہتا ہے کہ ہم نیک ہوں, صالح ہوں, پاکیزہ ہوں.